حاضری سرکار اعظم مدینہ طیبہ حضور حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1۔ دار قطنہ و بہیقی و غیر ہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2۔ طبرانی کبیر میں انہی سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری زیارت کو آئے سوا میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شافعی بنوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3۔ دار قطنہ و طبرانی انہی سے راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور بعد میں میری وفات کے میرے قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میرے حیات میں زیارت سے مشرف ہوا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ بہیقی نے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5۔ بہیقی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شافعی یا شہید ہوں گا، اور جو حرمین میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6۔ ابن عادی کامل میں انہی سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔